بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے۔ آج اردو جماعت دہم کی اردو کا لیکچر نمبر 38 ہے۔ مضمون ہم اگلا پڑھیں گے وقت کی پابندی۔ ذرا جیسے ہم پہلے تمہید باندھتے ہیں تو بتائیں گے کہ وقت زنجیر ہے، لمحے، سیکنڈ، گھڑیاں، مہینے، سال، اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ہر آن میں گزر رہی ہیں۔ تو دیکھیں تو یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ جس چیز کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ بھی ایک مقررہ وقت، معین وقت کے اندر جیتے رہنے کا نام ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو مربوط، کامیاب اور منظم بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر کام کو مقررہ وقت پر سر انجام دے، اس کی عادت ڈالے۔ کیا کہتے ہیں کہ مقررہ وقت کے بعد سر انجام دینا اور آج کا کام کل پر ٹالنا، یہ ذرا وقت کا ضیاع ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول پاک نے تو کہا ہے الوقت السیف کل قاطع، یعنی وقت جو ہے وہ تلوار ہے جو رکتی نہیں، کاٹتی چلی جاتی ہے۔ تو اب تمہید ظاہر بتائیں گے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنی زندگی سنوار لیتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے، وہ زندگی کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس طرح جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، اور جو وقت کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں ان کی ظاہر ہے کہ جو قومیں وقت کے ضیاع کرتی ہیں وہ پھر ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب ہم پہلے مثال دیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا نظام ہے جو کائنات ہے، یہ ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے۔ چاند اپنے مقررہ اوقات کے مطابق نمودار ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے۔ موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں۔ تو ایک خاص نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے یہ کائنات۔ زمین مقررہ وقت میں سورج کے چکر مکمل کرتی ہے، باقی سیارے وغیرہ بھی۔ تو رات دن جو وقت کے مطابق آتے ہیں۔ تو پورا نظام کائنات اس وقت کی پابندی میں جکڑا ہوا ہے، جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم بھی وقت کی پابندی کو اپنائیں۔ پھر نماز کی مثال اب دیں گے۔ تمام نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، فجر ہے یا ظہر ہے یا عصر ہے یا مغرب ہے یا عشاء ہے، تو ان کے خاص اوقات مقرر ہیں۔ انہی اوقات کے اندر مقررہ اوقات میں وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، تو وہ بھی ہمیں پابندی کا درس دیتی ہیں۔ پھر جو ہے کسان اور فصلیں، یعنی کوئی نمازی اگر نماز وقت پر ادا نہیں کرتا تو نماز رہ جائے گی، تو وقت کی قدر کرے گا۔ تو وہ نماز اس طرح درس دیتی ہے، ہمارے اندر وقت کی پابندی کا ایک نظام پیدا کرتی ہے، ترتیب پیدا کرتی ہے۔ فصلوں کی بیجائی سے لے کر کاشت تک کے اوقات مقرر ہیں، ان کو پانی دینے کے، ان کے پکنے کے۔ تو اب وہ کوئی کسان اگر وقت پر فصلیں نہیں بیجائی کرتا، مثلا گندم جو ہے وہ عموماً نومبر میں، دسمبر میں بیجائی کی جاتی ہے، اور جب کہ اپریل مئی کے اندر کاشت ہوتی ہے، تو اگر کوئی فروری میں کاشت کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے وہ فصل عمدہ نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں پائے گی، اور وہ آگے جا کے گرمیاں نہیں ہوں گی تو پک نہیں پائے گی، اگر برسات میں ہوگی تو خراب ہو جائے گی ظاہر ہے۔ اسی طرح چاول کی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو عموماً جولائی اگست میں بیجائی ہوتی ہے چاول کی فصل کی، اور وہ اکتوبر کے آخر میں یا نومبر کے آخر تک جا کے وہ کاشت ہو جاتی ہے۔ تو ان کے اوقات مقرر ہیں۔ اسی طرح جو پھول ہیں، وہ موسم بہار ہو یا برسات کا موسم ہو، ان میں خاص موسموں میں بھی کھلتے ہیں، کچھ سدا بہار بھی ویسے ہوتے ہیں۔ تو یہ یوں اگر وہ کسان جو ہے وہ وقت پر بیجائی نہیں کرے گا، سینچائی نہیں کرے گا، فصلوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، کاشت نہیں کرے گا، تو وہ فصل حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ادارے، یعنی تعلیمی جو ادارے ہیں،
لکھنا چاہیے تھا تعلیمی ادارے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت پر تعلیمی ادارے کھلتے ہیں، وقت پر بند ہوتے ہیں. ان کے جو لیکچرز کا ٹائم ہے وہ وقت پر ہوتا ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں. ظاہر ہے اگر یہ وقت پر نہ ہوں تو نظام درم برم ہو جائے. یعنی اردو کا، انگریزی کا، بایولوجی کا، فزکس کا، کیمسٹری کا. تو وقت مقرر ہے کہ یہ گھنٹی جو ہے، یہ لیکچر جو ہے یہ اردو کا ہوگا اور یہ فزکس کا ہوگا یا یہ انگریزی کا ہوگا. اسی طرح وہ اس ادارہ شروع جب ہوتا ہے، کھلتا ہے تو صبح 8 سے فرض کیا اگر اختتام 2 بجے ہے تو وقت کی پابندی کی جو قدر نہیں کرے گا. مثلا ادارہ کھلتا ہے صبح 8 سے پہر 2 بجے تک، اگر کوئی شخص 3 بجے آئے اور وہ پڑھنا چاہیے رات 12 بجے آئے تو وہ ظاہر ہے وہ وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ پڑھائی نہیں کر پائے گا. اسی طرح پھر ان کے تعلیمی سال کے بھی اوقات مقرر ہیں. یعنی عموماً جو کلاسز ہیں وہ اپریل سے اگلے مارچ تک ہوتی ہیں جو آپ کی میٹرک کی ہیں. تو اب اگر ظاہر ہے اس کے بھی اوقات مقرر ہیں، پھر سیمائی امتحان کے بھی اوقات مقرر ہیں، پھر ان امتحانات کے اندر جو پیپرز ہیں ان کا ٹینیور ٹائم مقرر ہوتا ہے، وقت مقرر ہوتا ہے. پھر اگر آپ ہر سوال کو مقرر وقت کے اعتبار سے نہیں کریں گے تو بہترین پیپر نہیں حل کر پائیں گے. تو یوں وقت کی طالب علم کی زندگی میں تعلیمی اداروں میں بہت اہمیت ہے. پھر جو دوسرے دفاتر ہیں اب دیکھتے ہیں وہ بھی وقت پر کھلتے ہیں، خواہ وہ فیکٹریز کے ہیں، سرکاری دفاتر ہیں، ان میں وقت پر کھلتے بند ہوتے، ان کے اوقات کار مقرر ہیں، لوگوں سے ملنے کے اوقات مقرر ہیں. پھر اسی طرح جی پھر آگے آپ مثال دیں، مثلا جو سفری ریل ہے، جو ہوائی جہاز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، تو یہ جو دیکھیں نا پاکستان ریلوے کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ لیجیے گا، اس میں ذرا وقت پر شاید نہ آتی ہو، لیکن دنیا بھر میں جو ریل گاڑی کے آنے کے اور جانے کے اوقات مقرر ہیں. جب ریلوے کا نظام انگریزوں کے دور میں تھا تو اس کے بھی اوقات مقرر تھے. ابھی بھی اوقات مقرر ہیں، اگرچہ گاڑی جو ہے اکثر دیر ہو جاتی ہے، ہمارا نظام پرانا ہو چکا ہے، لیکن دنیا بھر میں بلٹ ٹرینز چلتی ہیں، بڑی بہترین گاڑیاں چلتی ہیں تو اوقات کے مطابق چلتی ہیں، وقت کی جمع اوقات ہوتی ہے. اسی طرح ہوائی جہاز جو ہوائی پروازیں ہیں ان کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، ان کی روانگی کے بھی یعنی اور ان کے اترنے کے بھی، لینڈنگ کے بھی. اسی طرح جو بسیں ہیں، جو زمینی سفر کی اور سہولیات ہیں، ان میں بھی گاڑیوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں. تو زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وقت کی پابندی سے منسلک ہے. اگر کسی بھی شعبے میں یہاں کہیں بھی آپ وقت کی پابندی سے انحراف کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. نظام درم برم ہو جائے اگر ادارہ تعلیم کی اوقات کی پابندی نہ کرے، کسان نہ کرے، دفاتر نماز وقت پر نہ ادا کی جائے، یہ سفری سہولیات کا وقت پر کام نہ کیا جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو ظاہر ہے نقصان ہے. اب یہ ظاہر ہے زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ اس کی قیمتی شے ہے تو اللہ تعالیٰ کی. تو اب یہ خاص وقت ہے زمین دنیا میں آنے اور جانے کا، تو یہ وقت پھر اللہ کا عطیہ ہے، تو اس میں خیانت کرنے کے مترادف ہے اگر ہم وقت ضائع کرتے ہیں. تو دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی گزار سکتا ہے جو کام کاج میں وقت کا پابند ہو. تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. اب افراد کے علاوہ قوموں کی ترقی جو ہے، اب وہ مغربی اقوام جو صنعت و رفت میں، تجارت میں، سائنس میں بہت آگے چلی گئی ہیں، یہ مقام ان کو وقت کی پابندی سے بھی ملا ہے. تو جن قوموں نے وقت کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہیں. آپ جانتے ہیں جب مغرب جو ہیں وہ ذرے کو توڑ کر خورشید کی توانائی نکال رہے تھے، یورینیم کے ایٹمز کو توڑ کر، ہمارے لوگ جہاں پہ ظاہر مشرق کی اس وقت 39-40 کے اندر جو ہانس سٹریسمین لوگ کام کر رہے تھے ادھر، تو ادھر تو ہم ہیر رانجھا اور سسی پنوں کے قصے پڑھا کرتے تھے. تو اور دوسرے نمبر پہ وقت ضائع کرنے والا کام تھا، تو ہم اسی لیے پیچھے ہیں. تو وہ جنہوں نے قدر و قیمت کو پہچانا ہے وہ
ترقی یافتہ اقوام ہیں. جو قدر و قیمت وقت کی نہیں پہچان سکیں وہ ترقی پذیر اور پیچھے رہ جانے والی قومیں ہیں. اب جی یہاں پہ جب نماز کا ذکر کیا تھا تو آپ جاتے ہیں سحری اور افطاری کا بھی وقت مقرر ہے تو اس کا بھی ذکر کیجیے گا. عیدین کے بھی اوقات مقرر ہیں, حج کا بھی وقت مقرر ہے. تو جو نماز پنجگانہ ہو یا حج ہو یا وہ رمضان کے روزے ہوں یا سحری افطاری ہو یا عیدین ہوں, تو دینی فرائض بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں. تو جیسے کہ ارشاد ہے, بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اچھا جی, اب اس کا ضائع کرنا, جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر, جیسے دریا کا گزرا ہوا پانی, گزرا ہوا ہوا کا جھونکا واپس نہیں آتا, وقت واپس نہیں آتا. تو صدا عیش دوران دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو کیا ہے جی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو سکندر اعظم نے کہا تھا جی کوئی میری تمام سلطنت مجھ سے لے لے اور مجھے جینے کے لیے چند لمحے دے دے. نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو جب پارک میں جاتا تھا تو لوگ اپنی گھڑیوں کی سوئیاں درست کر لیتے تھے کہ وہ وقت پر آتا ہے. تو اب طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں, صبح سویرے اٹھیں, وقت پر سکول جائیں, پڑھائی کا کام وقت پر کریں, وقت پر کچھ کھیلنے کا کام کیا جائے, وقت پر سویا جائے تو صحت اچھی رہے گی اور تعلیم میں بھی ترقی ہوگی. جو طالب علم وقت کا پابند نہیں ہوتا وہ سارا کام اینڈ تک جمع کرتا رہتا ہے, پھر وہ پڑھ نہیں پاتا اور اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتا, صحت بھی اس کی خراب ہوتی ہے. تو طلباء ہمارا آنے والا مستقبل ہیں, تو انہیں وقت قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. نیلسن کا قول ہے کہ میری زندگی کی تمام کامیابیاں صرف ایک بات میں پوشیدہ ہیں کہ میں ہر کام کے لیے مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے تیار رہتا تھا. اب فوجی نظم و ضبط دیکھتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا, ڈیوٹی کے اوقات, یہ سارے کے سارے خاص مخصوص وقت پر ہوتے ہیں. تو جو فوج اس کی خیال نہیں رکھے گی, ظاہر اس کی تربیت ہی اچھی نہیں ہوگی, مار کا کیا سر انجام دے گی. تو اس کے بعد جی کسان کی مثال آپ کو ویسے دی تھی. اب جی وقت جو ہے اس کی قدر کی جائے تو انسان کا بڑا دوست ہے. انسان مستعدی اور فرض شناسی سے کام لے تو وقت اسے کامیاب کرتا ہے, محنت کا بہترین پھل دیتا ہے, فتح دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو یوں بیان کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان, میں ایک ناپید مخلوق ہوں, میں تیرے عمل پر شاہد ہوں, مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے, میں اب قیامت کے دن تک واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا. وقت انسان کا دشمن بھی ہے. اگر کوئی انسان خواب خرگوش کے مزے لے, غفلت میں پڑا رہے, تو وقت اسے اپنے پاؤں تلے روند کر گزر جاتا ہے, اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے, اس کے حصے میں سوائے ناکامی اور حسرت کے کچھ نہیں ہوتا. مشہور ترین جنگ واٹرلو کی جو نیپولین بوناپارٹ اور ڈیوک آف ویلنگٹن کے درمیان لڑی گئی تھی, اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیپولین کا جو جنگی طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پہلے اس کا جو قلب ہے, جو سینٹر ہے, وہ سامنا کرتا تھا. باقی اس نے دائیں اور بائیں بازو کے لیے کچھ اوقات مقرر کیے ہوتے, کچھ دستوں کے لیے, کتنے منٹ کے وقفے سے جب ہم فوج کو دھکیل دیں گے تم نے فلاں جگہ سے حملہ کرنا. اس طرح وہ جنگیں جیتنے کا اس کا طریقہ تھا. لیکن اس دن اس کا ایک جو جنرل ہے وہ وقت مقررہ سے چند منٹ دیر سے پہنچا تھا, کہیں 7-8 منٹ دیر سے. تو نیپولین کو واٹرلو کے میدان میں شکست ہو گئی تھی. وہی نیپولین بوناپارٹ جو کبھی ناقابل شکست رہا تھا, شکست سے دوچار ہو گیا تھا. تو محض چند منٹ کی دیر سے آنے سے وہ جنگ ہار گیا تھا. تو اس لیے وقت کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے. تو ہماری زندگی بہت مختصر ہے, کام زیادہ ہیں, وقت کم ہے, ضروری کام ہمارے ذمہ ہیں. اگر ہم روزمرہ کاروبار میں وقت کی پابندی کریں تو تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں. اس مہلت زندگی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے
اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا آج کل سے اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کا آج کل سے برا ہے اس نے وہ سب کچھ گنوا دیا جو نہیں مل سکتا۔ خبر لو وقت کی اپنے خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ سر سید احمد خان کا ایک واقعہ ہے کہ میں لندن سے واپس آ رہا تھا اور جہاز ڈوبنے کا خطرہ تھا، ہر شخص پریشان تھا اور جان کے خطرے میں مبتلا تھا، مگر میں نے اپنے ساتھ کمرے میں ایک ہم سفر انگریز کو دیکھا، ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر وہ مطالعہ میں غرق تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس وقت جب کہ ہر شخص ڈرا ہوا ہے، جان بچانے کی فکر میں عام مطمئن، اس نے جواب دیا کہ ہمارا ڈوب جانا یقینی ہے۔ تو اس نے کہا جی اگر ہمارا ڈوب جانا یقینی ہے، ہو ہی جانا ہے ایسا، تو میں زندگی کے ان قیمتی لمحات کو بیکار کیوں ضائع کروں اور علمی مطالعہ میں کیوں نہ صرف کروں۔ تو چنانچہ جو وقت کی پابندی نہ کرنا ہے، یہ غلام قوموں اور بیمار قوموں کا شیوا ہے۔ اجتماعی طور پر قوم تنزلی اور پستی میں گر جاتی ہے۔ آزاد قوم وقت ضائع کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جب کسی قوم نے وقت کی قدر نہیں کی تو صدیوں پیچھے چلی گئیں۔ وقت بہت بڑی دولت ہے، یہ واپس نہیں آتا اگر ایک بار چلا جائے تو، گزر جائے تو اس لیے انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر وقت کی خبر لینی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ زندگی کو کامیاب کر سکے۔ اور یہی حال قوموں کا بھی ہے۔ تو سوئے رہنا اور سستی اور کسالت کا شکار ہو جانا، بے عمل ہو جانا، فضول وقت ضائع کرنا، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، فضول مشاغل میں، یہ انسان کو برباد کرتا ہے اور اسے زوال رسیدہ کر دیتا ہے۔ اس لیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بالخصوص طالب علم کو وقت کا قیمتی استعمال کرنا چاہیے۔ گھر بیٹھے ہوئے آج کل تو زیادہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، سستی کسالت اور سونے میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا جی آپ کا مضمون وقت کی پابندی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔